اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. درود پڑھ دیجئے محمد و آل سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی تاریخ ہے. اور ان ہستیوں کو جو نام پروردگار عالم نے عطا فرمائے ہیں اور جو نبی اکرم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں وہ نام ہی اتنے خوبصورت ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خود یہ کتنے خوبصورت ہوں گے. دنیا والوں کے نام رکھنے میں اور ان کے نام ہونے میں بہت فرق ہے. دنیا میں بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے نام کریم ہوں لیکن حقیقت میں وہ بخیل ہوں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو علی نام رکھتے ہوں لیکن پست ہوں. یا اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہوں کہ جن کا نام عالم ہو لیکن حقیقت میں وہ اہل علم نہ ہو. اگر ہو سکتا ہے تو اس کی آواز پلیز ٹھیک کروا لیجیے گا. بار بار آواز منقطع ہو رہی ہے, ہمارے لیے بھی پڑھنا مشکل ہو رہا ہے, شاید آپ کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو رہا ہوگا. آئی تھنک اس کے کنیکشن تھوڑا اس طرف ہے. چلیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر بات ہو سکی تو بات کرتے ہیں. تو دنیا والوں کے نام ہونے میں, نامور ہونے میں اور ان کے نام رکھے جانے میں بہت فرق ہے. ان کا جو نام ہوتا ہے وہی ان کا کردار ہوتا ہے. اور ہمارے تمام ہی ائمہ کے بڑے خوبصورت اور چنے ہوئے القابات ہیں اور ہر امام کا لقب دوسرے امام سے مختلف ہے جو خود ان کی شخصیت کو بھی بیان کر رہا ہے اور ان کے زمانے کے حالات کو بھی بیان کر رہا ہے. اگر ہم بات شروع کر دیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کونیت سے کہ جو مشہور و معروف کونیت ہے. عام طور پر خطبہ حضرات جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ اس نام کے ساتھ اور اس کونیت کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ ابی القاسم محمد. تو ہمارے ائمہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ پیغمبر اکرم کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے. ظاہراً آٹھویں سرکار سے سوال ہوا تھا. امام نے جواب دیا کہ چونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اس لیے انہیں ابو القاسم کہا جاتا ہے. یعنی قاسم کے باپ, قاسم کے والد, اس لیے ابو القاسم انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بیٹے قاسم تھے. جو سوال کرنے والا تھا وہ ذرا ہوشیار اور سمجھدار اور ذہین شخص تھا. کہنے لگا کہ اگر اے امام آپ مجھے مزید کا اہل سمجھتے ہیں تو مزید عطا فرمائیے.
تو امام نے فرمایا کہ یہاں ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ اس کی حقیقی وجہ ہے. یعنی آپ دیکھیں تو نبی اکرم کی اور بھی اولاد ہے. جناب ابراہیم کے بارے میں تو سبھی کا اتفاق ہے. اسی طریقے سے ایک بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، یا بعض کہتے ہیں طیب تھا یا طاہر تھا. تو کیوں نبی اکرم کے کنیت صرف ابو القاسم رکھی گئی؟ نہ ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، نہ ابو طاہر کہا جاتا ہے، نہ ابو طیب کہا جاتا ہے، ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آخر سرکار نے ظاہر ارشاد فرمایا کہ اس لیے نبی اکرم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے چونکہ وہ علی کے بھی باپ ہیں، اور علی کا لقب قسیم الجنت والنار ہے. تو چونکہ وہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اسے قاسم کہتے ہیں، اور چونکہ نبی علی کے بھی احتراماً باپ شمار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ابو القاسم کہا جاتا ہے. اللہم صل علی محمد. تو اس کنیت کے اندر بھی لاجک موجود ہے، اس کنیت کے اندر بھی ایک وجہ موجود ہے، ریزن موجود ہے. اور پھر ایک اور روایت بھی ہے ابو القاسم کی کنیت ہونے کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ کیوں ان کا لقب ابو القاسم ہے، تو کہا اس لیے پروردگار عالم نے انہیں ابو القاسم کا لقب دیا ہے چونکہ ابو القاسم اور ابو کا لفظ عربی زبان میں گویا صاحب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی، تو ان کا لقب اور ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. تو ابو عبداللہ کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ عبداللہ کے بابا ہیں، عبداللہ کے والد ہیں، اور ملتا ہے روایات کے اندر کہ حضرت علی اصغر کا ایک نام عبداللہ بھی تھا، تو اس لیے انہیں ابو عبداللہ کہا جاتا ہے. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے سرکار کے ابو عبداللہ ہونے کی، اس لیے کہ وہ صاحب عبد ہیں اور صاحب بندگی ہیں. اللہ کی بندگی اس قدر انہوں نے کی ہے کہ انہیں نہ صرف عبد خدا کہا جاتا ہے بلکہ عبد خدا کے کمال پر وہ شخص فائز ہیں. اسی طریقے سے ابو القاسم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم جب معراج پر تشریف لے گئے اور پروردگار عالم نے انہیں ابو القاسم کہہ کر مخاطب کیا، تو نبی اکرم کی تو جرت نہیں تھی، اور نبی اکرم یہ مجال نہیں رکھتے تھے کہ خدا سے کہیں کہ تم نے مجھے ابو القاسم کیوں کہا. لیکن خدا کی طرف سے آواز آئی، گویا خدا یہ جان گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار ہر ایک کے دلوں سے واقف ہے. کہا کہ اے محمد، ہم نے تمہیں ابو القاسم اس لیے بنایا ہے کیونکہ تمہارے ذریعے ہماری رحمت تقسیم ہوگی. اللہم صل علی محمد. تو ان ہستیوں کے نام کے اندر بھی وہی مطلب پایا جاتا ہے جو ان کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے. اب آئیے اس روایت کی طرف جو ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے، اور بعض علماء نے، یا کہنا چاہیے علماء اہل سنت نے زیادہ اس کی طرف فوکس کیا ہے، اور ہماری بعض کتابوں کے اندر پائی بھی جاتی ہے، لیکن ہم نے شاید پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی اور اب دوبارہ سے دہرا رہے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے بھی مظلوم ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے، ان کی سیرت کم بیان ہوتی ہے، بلکہ اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ ان کے بارے میں جھوٹی روایتیں بھی بہت گڑھی گئی. ضعیف روایتیں کثرت کے ساتھ امام حسن کے بارے میں موجود ہیں، بہت زیادہ روایات موجود ہیں، اور بہت سارے مختلف موضوعات پر موجود ہیں، اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں. دو وجہ اس کی اہم ترین ہے کہ جس زمانے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت ہے، اس زمانے میں جو شخص حاکم وقت ہے وہ مشہور ہے عیاری میں اور مشہور ہے چالاکی میں. اس لیے جہاں اس نے مولا علی کے بارے میں جھوٹے باتیں گھڑنے کی کوشش کی اور دوسروں کے جھوٹے فضائل اس نے گھڑنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی. ایک یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بنی عباس کا دور آیا تو بنی عباس کے حکمرانوں نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ جب حکومت ہمارے پاس آئے گی تو ہم سادات حسنی کو حق دیں گے، پیغمبر کے جو بڑے نواسے ہیں ان کو حق دیا جائے گا اور ان کی آل کو حق دیا جائے گا. لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو سادات حسنی کو حق نہیں دیا گیا، اور چونکہ سادات حسنی نے مقابلہ کیا ان کا اور کہا کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور مسلسل جنگ رہی ہے سادات حسنی کی خلفائے بنی عباسی کے ساتھ.
تو پھر خلفائے بنی عباسی نے دوبارہ سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت اور ان کی شخصیت کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ تم فلاں کی اولاد ہو، تم فلاں کی نسل سے ہو، اور بہت ساری باتیں اس طریقے سے بھی امام حسن سے منسوب کی کہ جو امام حسن کی شخصیت میں موجود نہیں تھی۔ تو من جملہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام حسن کا نام جب رکھنے کا وقت آیا، سرکار کی ولادت ہوئی، نام رکھنے کا وقت آیا، تو یہ بات منسوب کی جاتی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% یہ بات باطل ہے، لیکن جو قرائن نظر آتے ہیں، ورنہ تو ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، آج ہم صرف علمی گفتگو کر سکتے ہیں، دلائل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ جب سرکار کی ولادت ہو گئی تو سوال کیا گیا کہ اے علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میرے مولا نے عرض کیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب، حرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنگ۔ بعض علماء نے کہا کہ علی چونکہ جنگجو تھے، جنگ پسند تھے، اس لیے ان کے یہاں جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام حرب ہونا چاہیے، جنگ۔ صحیح ہے، یہ کوئی عام اگر پہلوان ہو اور کوئی عام اس طرح کا شخص ہو کہ جو جنگ پسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام اس طرح سے رکھے۔ اچھا، مزید پھر روایت آگے بڑھتی ہے۔ جب پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی، سوال کیا کہ اے علی تم نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا؟ کہا کہ حرب۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، حرب نام نہیں رکھو، حسن نام رکھو۔ دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، پھر رسول اللہ نے سوال کیا اے علی تم نے اس دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا کہ حرب۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، حسین رکھو۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کتنا کانٹرڈکشن پائے جا رہا ہے مولا علی کے نظریات میں اور نبی اکرم کے نظریات میں، جبکہ علی کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علی کون ہے؟ علی منی کنفسی روحک من روحی وطینتک من طینتی۔ اے علی تم میری مجھ سے ہو، جس طرح میرا اپنا نفس ہوتا ہے، تمہاری روح میری روح سے، تمہاری طینت میری طینت سے۔ اور یہ تو احادیث ہیں۔ اگر ہم خود آیات کی طرف آ جائیں تو آئے مباہلہ میں باقاعدہ علی کو نفس رسول کہا گیا ہے، اور حضرت علی وہ ہیں کہ صحیح ہے اپنے مقام پر وہ کافروں کے سامنے بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ان کے اصحاب ہیں، اور حقیقت میں جو سب سے بڑے صحابی ہیں اور سب سے قریبی دوست ہیں وہ حضرت علی ہیں، جن کی شان میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کافروں پر شدید اور سخت ہوتے ہیں اور اپنوں کے درمیان رحیم اور مہربان ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی صحیح کافروں پر سخت تھے، لیکن جب یتیموں کو دیکھ لیں تو علی سے زیادہ درد دل رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ نماز میں دیکھ لیں تو علی سے زیادہ پروردگار کے سامنے کانپنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے علی مرتضیٰ کو عین اللہ بھی کہا جاتا ہے، لسان اللہ بھی کہا جاتا ہے، اذن اللہ بھی کہا جاتا ہے، ید اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک انداز سے نفس اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروردگار کی مرضی خریدنے کے بعد گویا نفس سے خدا کے منزل پر آ گئے کہ جس نے علی کو راضی کر لیا گویا خدا کو راضی کر لیا۔ تو اس روایت کے اندر بظاہر دو اعتراض ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی عام مسلمان بھی ہو، کوئی عام صحابی بھی ہو، وہ جانتا ہے کہ نبی اکرم یہاں پر موجود ہیں، نبی اکرم ہمارے اطراف میں موجود ہیں، تو کیا وہ نام رکھنے میں سبقت اختیار کرتا ہے؟ عام مومن یہ کام نہیں کرتا، تو کیا امیر المومنین کل ایمان یہ کام کریں گے؟ دوسری طرف سے خود مولا متقیان کا ادب اس قدر زیادہ ہے کہ رشتے کے اندر بھی نبی اکرم ایک طرف سے بھائی ہوتے ہیں، دوسری طرف سے سسر ہوتے ہیں، تو کیا وہ جو افضل البشر اور سید الرسول اور امام الانبیاء ہیں، جو رشتے میں بھی بڑے ہوتے ہیں، کیا ان کے اوپر سبقت اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ نام رکھ دیا ہے؟ یہ انداز مناسب نظر نہیں آتا۔ پھر اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو خود مولا کائنات کی جو اپنی شخصیت ہے، فرض کریں کہ نبی اکرم زمانے میں موجود نہیں بھی تھے، تو کیا علی مرتضیٰ کی شخصیت ایسی ہے کہ جو صرف جنگ اور تلوار کی باتیں کرتے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کی شخصیت بھی ایسی نہیں ہے۔ اگر جنگ و تلوار کی باتیں ہوتی تو وہ 25 سال تک کیوں خاموشی اختیار کی؟ اور پھر آخری اور اہم ترین جواب، فرض کرتے ہیں کہ مولا متقیان کو یہ نام پسند تھا، حرب رکھنا چاہتے تھے،
تو نبی اکرم 7 سے 8 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد وفات کر گئے. مولا کائنات کی زندگی مزید 30 سال تک جاری رہی اور مولا متقیان اس زمانے میں بھی صاحب اولاد ہوتے رہے, ان کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے رہے. کسی ایک بیٹے کا نام بھی بتا دیجئے کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہو. اگر واقعاً حرب نام اتنا پسند ہے تو چلیں, اس وقت تو محدود تھا کہ نبی اکرم موجود ہیں اس لیے ان کے سامنے کچھ اور بات نہیں کی جا سکتی. لیکن جب نبی اکرم چلے گئے اور اولادیں ہوتی رہیں اور کثرت کے ساتھ بیٹے ہوتے رہے, حضرت عباس کی ولادت ہوئی, جناب محمد حنفیہ کی ولادت ہوئی, لیکن کسی کا نام بھی میرے مولا نے حرب نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت وہ ہے جو بعد میں گھڑی گئی ہے. اور کیوں گھڑی گئی ہے اس کی بھی وجوہات سمجھ میں آتی ہے. اس وجہ سے تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ غلط بات ذہن میں ڈالی جائے اور فطور پیدا کیا جائے کہ حسن کا مزاج تو صلح کا تھا, علی کا مزاج جنگ کرنا تھا. اور یہ روایت بھی مختلف انداز سے یقین بیان کی جاتی ہے اور علماء اہل سنت بھی عام طور پہ اس روایت کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب لوگ امام حسن کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے حسن تم نبی کے شبیہ لگتے ہو, لیکن جب حسین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تم علی کی شبیہ لگتے ہو. یہ سننے میں تو بظاہر کوئی عیب دار نہیں بات لگتی کہ مناسب ہے بات. حسین علی کی شبیہ ہیں, حسن نبی کی شبیہ ہیں, لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نبی جس طریقے سے صلح پسند تھے, نبی جس طریقے سے با اخلاق تھے اور کریم تھے اور نرم دل رکھنے والے تھے, اسی طریقے سے حسن مجتبیٰ کا دل بھی نرم تھا. وہ صلح پسند تھے اس لیے انہوں نے صلح کر لی. اور چونکہ حسین علی کے شبیہ تھے تو علی کا مزاج جنگ کرنا, تلوار نکالنا, شمشیر نکالنا, لوگوں کو قتل کر دینا یہ تھا. اس لیے حسین بھی جنگ پسند تھے اور کربلا میں جنگ کو رونما کر دیا. تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے جس کے سامنے بعد یہ روایت بیان کی گئی اور لوگ آسانی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں. حقیقت میں نہ حسن نبی کی طرح ہیں نہ حسین علی کی طرح ہیں. حسن اور حسین نبی کی طرح بھی ہیں اور علی کی طرح بھی. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے, بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے, کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے. زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے, کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مولا کی ولادت پر, اور کیا خوبصورت ولادت ہے کہ خود اس کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے. اور قرآن کریم کے مفاہیم اور قرآن کریم کے چونکہ معنی بہت زیادہ متعدد ہوتے ہیں تو جو آیت ابھی بیان کی جا رہی ہے اس کی بھی متعدد معنی ہیں. سورہ رحمان کی آیت ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پہلے تو ہم خود اس لفظ کو سمجھتے ہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ بہت جلدی میں کر دیا جاتا ہے اور یہ کر دیا جاتا ہے کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, لیکن یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اگر لفظی ترجمہ کیا جائے جو قرآن نے کہا ہے وہ کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. تم دونوں اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں, یہ دو کون ہیں؟ بعض مفسرین نے اس کا یوں ترجمہ کیا ہے اے گروہ جن اور اے گروہ انس, تم دونوں کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن ہمارے آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار ان دو دشمنان اہل بیت سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو فضائل اہل بیت کے بغض میں مبتلا تھے, اور ان سے مخاطب ہو کر پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حسن اور حسین خدا کی نعمتیں ہیں, علی و زہرا خدا کی نعمتیں ہیں. تو اس آیت کا ایک ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان, دو بحر ہیں, دو پانی ہیں جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, لیکن ملنے کے باوجود درمیان میں ایک فاصلہ موجود ہے کہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا,
ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہو جاتا اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کرتا. اگر اس کا ایک ظاہری مفہوم دیکھا جائے تو ہاں دنیا کے اندر ہیں دو پانی ایسے ہیں, ایک کھارا پانی ہے, ایک میٹھا پانی ہے, ایک سمندر ہے, ایک دریا ہے. یہ دونوں آپس میں مل بھی رہے ہیں لیکن آپس میں درمیان میں فاصلہ بھی موجود ہے. اور آپ نے یقیناً اس کی کلپس دیکھی ہوں گی, ویڈیوز دیکھی ہوں گی, اور نہیں دیکھی ہیں تو یہ آسانی سے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. باقاعدہ دکھائی دیتا ہے ایک کھارا پانی ہے, ایک میٹھا پانی ہے, دونوں مل بھی رہے ہیں لیکن جدائی ہے. تو خدا نے اس طرح بھی لوگوں کو سمجھایا کہ پروردگار کی قدرت کی یہ بھی نشانیاں ہیں کہ دونوں پانی ہیں لیکن اس کے باوجود آپس میں ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے. لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں علی و فاطمہ بحران عمیقان لا یبغی احدہما علی الاخر. جو دو سمندر جس کی بات قرآن کر رہا ہے وہ حقیقت میں علی مرتضیٰ کے علم کا اور حضرت زہرا کے علم اور تقوی کا سمندر ہے. یہ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے بھی ہیں لیکن ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے. اور درمیان میں جو چیز شخصیت موجود ہے, بعض روایت میں ملتا ہے کہ برزخ سے مراد خود نبی اکرم کی ذات گرامی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے اور تجاوز اختیار نہیں کرتے. دونوں اپنی اپنی حدود کے اندر ہیں اور دونوں عمیق سمندر ہیں. اور دیکھیں سمندر کی شان کیا ہوتی ہے کہ اوپر سے تو لگتا ہی ہے کہ بہت وسیع و عریض ہے لیکن کوئی جانتا نہیں ہے کہ مزید کتنا یہ عمیق اور گہرا ہے. ایک علی مرتضیٰ کا جلوہ وہ ہے کہ جو دنیا والوں نے دیکھا ہے کہ 60 برس کی زندگی گزار لی, اس طرح سے زندگی گزاری. یہ ہے علی مرتضیٰ کی شخصیت, یہ ان کا ظاہر ہے. ان کا ظاہر ہی بہت وسیع و عریض ہے لیکن جو ان کے باطن تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ مزید اور عمیق اور گہرا ہے. اس تک انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی. اور پھر آگے بیان فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اور جو چیز پھر اس سمندر سے نکلتی ہے یا وہ لؤلؤ ہے یا وہ مرجان ہے. چھٹے سرکار بیان کرتے ہیں کہ جو چیز اس sمندر سے نکلی ہے وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے. پھر جب سرکار کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد عقیقے کے سارے مسائل اس وقت دنیا والوں نے دیکھے کہ کس طریقے سے عقیقہ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے سر حلق کروایا جاتا ہے, صدقہ کیا جاتا ہے, نام کا انتخاب کرنا. اور حقیقی جو روایت بعض کتابیں موجود ہے وہ اس انداز سے ہے کہ جب نبی اکرم نے سوال کیا کہ اے علی تم نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا, کہا کہ میں نبی پر سبقت اختیار نہیں کر سکتا, آپ فرمائیے کہ آپ اس کے لیے کون سا نام انتخاب کرتے ہیں. تو نبی نے شاہ فرمایا میں خدا پر سبقت اختیار نہیں کر سکتا, خدا اس کے لیے نام منتخب کرے گا. اور جبریل امین نازل ہوئے, کہا کہ اس بچے کا نام آپ حسن رکھیے. اور کیوں نام حسن رکھیں؟ کہا اس لیے کیونکہ علی کو وہی نسبت ہے آپ سے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اور حضرت ہارون کے جو دو فرزند تھے, ایک کا نام شبر اور دوسرے کا نام شبیر تھا. اور بعض روایتوں کے مطابق اگر اعراب کو مختلف انداز سے پڑھا جائے تو شبر اور شبیر تھا. تو جس طریقے سے جناب ہارون کے دو بیٹے تھے اور ایک کا نام شبر اور شبیر تھا, اسی طریقے سے آپ کے بھی دو بیٹے ہوں گے. آپ شبر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام حسن اور شبیر کے نام پر اپنے دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھیے گا. اس لیے مولا حسین کو شبیر بھی کہا جاتا ہے یا شبیر بھی کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے جب ولادت ہوئی اور نام گزاری ہو گئی, پھر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جو اسماء بنت امیس تھی انہوں نے زرد رنگ کی چادر میں امام حسن کو لپیٹا, پیغمبر کی خدمت میں لے کر آئیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں, بیٹے کے لیے مناسب, اولاد کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ جو نومولود ہو اس کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا جائے بلکہ سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹنا چاہیے. اور اس طرح سے یہ ساری سنتیں اب بننا شروع ہوئی کہ ولادت ہو تو کیا کیا انسان کو اعمال انجام دینے چاہیے, آداب کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا 7ویں دن سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس بال کے وزن کے مطابق صدقہ رائے خدا میں خرچ کیا جائے, عقیقہ کروایا جائے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے نام پر 2 جانور کی قربانی ہوئی اور عقیقے کا گوشت تقسیم کیا گیا.
اور جو داعیہ تھی اس کو بہترین حصہ عقیقے سے دیا گیا. گویا یہ عقیقے کے احکام امام حسن کی ولادت پر بیان ہو رہے ہیں. میں کہوں گا عقیقے کے احکام تو جزء شریعت ہے، کل شریعت امام حسن مجتبیٰ کی زبان سے بھی بیان ہونی ہے. اور امام حسن کے ہم جتنے بھی فضائل سنتے ہیں وہ یہی بچپنے کے فضائل ہیں، اور انسانی عقل حیران رہ جاتی ہیں. اگر کسی صحابی کو کہا جائے کہ تم جنتی ہو تو اس کے بڑے فضائل ہوتے ہیں، اور واقع ہونے بھی چاہیے کہ تمہیں جنت کی سند مل گئی ہے اور رسول صادق کی زبان سے ملی ہے. لیکن جان لیجئے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو جنت کی بشارت نہیں مل رہی، جنت کی سرداری کی بشارت مل رہی. اور یہ بتایا ہے کہ اسی بچپنے میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری عاقبت کیسی ہونے والی ہے، تمہارا اختتام کیسے ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس اختتام کے بعد تم محشر میں کس حالت میں لائے جاؤ گے. دنیا والے نہیں جانتے ہیں کہ ہماری عاقبت بھی بخیر ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن نبی اکرم بیان کر کے جا رہے ہیں کہ حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء یہ وہ ہیں کہ جن کی عاقبت بھی بخیر ہے، اور یہ میدان محشر میں سید و سردار بنا کر لائے جائیں گے. مجھے یہ جملہ کیوں کہنا پڑا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن یہ مجھے کہنا اس لیے پڑا کیونکہ بعض لوگوں نے اس نام پر کتابیں لکھی ہیں، نعوذ باللہ. اور حکومت وقت کو ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ کیا کوئی یہ مسلمان ہوتے ہوئے جرأت کر سکتا ہے کہ اس نام سے کتاب لکھی ہے؟ باغی، اب میری جرأت نہیں ہو رہی کہ جملہ ادا کروں، باغی حسین کہہ کر عنوان دے کر یہ کتابیں لکھی گئی. رسول صادق نے جنت کی بشارت نہیں دی، انہیں جنتیوں کے سردار ہونے کی بشارت دی ہے. اور جنت کی سرداری کردار اور ایمان پر ملتی ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ملتی. اگر رشتہ داری کی بنیاد پر ملنی ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کو بھی رشتہ داری کی بنیاد پر جنت مل جاتی، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کو بھی رشتہ داری کی بنیاد پر جنت مل جاتی. لیکن خدا کے نزدیک رشتہ داریاں کام نہیں آتی ہیں، ایمان اور عمل صالح کام آتا ہے. امام حسن ہو یا امام حسین علیہ السلام ہو، یہ جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار ہیں. لہٰذا انسان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ان ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں اور اس طرح کے نام سے کتابیں نہ لکھی جائیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، حضور اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں. اللہم صل علی محمد. اب ہم ایک روایت آپ کی بیان کر رہے ہیں، اور یہ روایت بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. کتاب معانی الاخبار کے اندر شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے، شیخ توسی نے کتاب امالی کے اندر، علامہ مجلسی نے بحر الانوار کے اندر، کہ نبی اکرم نے ایک دن ارشاد فرمایا اہتدوا بالشمس، سورج سے ہدایت حاصل کرو. پھر فرمایا فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَاهْتَدُوا بِالْقَمَرِ، اور جب سورج چھپ جائے تو چاند سے ہدایت حاصل کرو. وَإِذَا غَابَ الْقَمَرُ فَاهْتَدُوا بِالزُّهْرَةِ، اور اگر چاند بھی چھپ جائے تو زہرہ نامی ستارے سے ہدایت حاصل کرو. فَإِذَا غَابَتِ الزُّهْرَةُ، اور وہ ستارہ بھی چھپ جائے تو ہدایت حاصل کرو فرقدین سے، دو اور خوبصورت اور چمکدار ستاروں سے. سب حیران ہو گئے کہ وہ رسول کے جو اب تک ہمیں آفتاب پرستی سے روکتا رہا، سورج پرستی سے، چاند پرستی سے روکتا رہا، ستارہ پرستی سے روکتا رہا، آج خود یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند سے ہدایت حاصل کرو، سورج سے ہدایت حاصل کرو، ستاروں سے ہدایت حاصل کرو. اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کسی نے کہا قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے من الشمس، سورج، سورج سے مراد کون ہے؟ فرمایا قال انا، میں سورج ہوں. جس طرح سورج پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اسی طریقے سے مجھ سے پوری دنیا ہدایت پا رہی ہے. پھر سوال کیا کہ ہاں سورج اگر آپ ہیں تو بتائیے، اگر آپ چلے گئے اور آپ غائب ہو گئے تو پھر چاند آئے گا، چاند سے مراد کون ہے؟ سنیے گا کہ چاند کسے نبی نے کہا ہے. فرمایا قال علی بن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی چاند ہے. اللہ پھر نبی نے شاہ فرمایا تھا جب چاند بھی چھپ جائے تو زہرہ، ستارے سے تم ہدایت حاصل کرو. سوال کیا من الزہرہ، زہرہ سے مراد کون ہے؟ تو فرمایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ.
اور جب وہ ستارہ بھی چھپ جائے تو پھر مزید 2 اور ستارے ہیں کہ جن سے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو. فرمائے الفرقدان سے مراد کون ہیں؟ تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا ہم الحسنان، یہ حسن اور حسین وہ ہیں جو 2 ستارے ہیں جو تمہاری ہدایت کریں گے. تو گویا نبی اکرم نے بیان کر دیا کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو ہدایت دینے والی ہیں، تم وہ ہو جو ہدایت لینے والے ہو. خبردار کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ جو ہدایت لینے والے ہیں وہ ہدایت دینے کی کوشش کریں، اور جو ہدایت دینے والے ہیں انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ ہدایت دے نہ سکیں. سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر چونکہ ذرا کم گفتگو کی جاتی ہے، تو ایک روایت بڑی خوبصورت ہے جو حاکم شام کے زمانے پیش آئی کہ حاکم شام سے ظاہراً جب صلح ہو گئی تو ایک مقام سے حاکم شام اور مولا امام حسن گزر رہے تھے. تو حاکم شام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو نانا ہیں رسول اللہ ہیں وہ اتنا علم رکھتے تھے کہ باغ پر نگاہ کرتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ اس باغ میں کتنی کھجوریں ہیں اور اس کا وزن کتنا ہوگا، کتنے کلو کی کھجوریں اس باغ کے اندر پائی جاتی ہیں. سرکار نے بیان کیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ایک اور جملہ ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے حاکم شام کے تعجب میں بہت اضافہ ہوا. کہا کہ وہ میرے نانا رسول خدا تھے کہ جو باغ کے اندر موجود کھجوروں کے وزن کو بیان کیا کرتے تھے، لیکن میں باغ میں موجود کھجوروں کی تعداد بھی جانتا ہوں. اور یقیناً رسول اللہ بھی جانتے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں وہ ظرفیت تھی اور اس زمانے میں اتنا بیان کر دینا کافی تھا. لیکن آج کا زمانہ اور جو سوال کرنے والا تھا وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کا علم ذرا کم ہے. کہا کہ نہیں، رسول اللہ کا علم تھا ہی لیکن ہمارا علم بھی کم نہیں ہے. پھر سوال کیا اس نے کہ اچھا یہ بتائیے کہ ان باغات کے اندر کتنی کھجوریں موجود ہیں؟ سرکار نے باغ پر نگاہ کیا، فرمایا 4004 کھجوریں، 4004 کھجور کے دانے اس باغ کے اندر موجود ہیں. حاکم شام نے حکم دیا کہ سارے باغ کے اندر جتنی کھجوریں موجود ہیں سب کو جمع کیا جائے اور سب کو گنا جائے. افراد مقرر کیے گئے، اتاری گئی کھجوریں، سب کو گنا گیا ایک ایک کر کے. اور جب ساری کھجوریں گن لی گئی تو خوشی خوشی وہ شخص آیا اور حاکم شام کو اطلاع دی کہ یہ ملا کر 4004 نہیں 4003 کھجوریں بنتی ہیں. حاکم شام کو خوشی ہوئی اور کہا کہ اے حسن تمہارا حساب غلط نکلا، تم نے کہا تھا 4004 کھجوریں، اس میں 4003 کھجوریں ہیں. امام نے شاہ فرمایا خدا کی قسم نہ کبھی ہم نے جھوٹ کہا ہے نہ خدا نے ہم سے کبھی جھوٹ کہا ہے. اور یہ بیان فرمایا ہی تھا کہ وہ شخص کہ جو کھجوریں اتارنے والا تھا وہ خود ایک اپنے دہن میں کھجور رکھ کر کھانے والا تھا. امام نے فرمایا دیکھو وہ ایک کھجور ہی ہے. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. پھر سرکار نے علم کے جوہر مختلف مقامات پر دکھائے، ساتھ ساتھ عبادات کے میدان میں بھی سرکار کا کوئی مقابلہ کوئی ثانی نہیں ہے. بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے کسی عام انسان کی گواہی نہیں ہے، امام معصوم کی گواہی ہے. ان الحسن ابن علی کان اعبد الناس فی زمانہ، حسن ابن علی اپنے زمانے میں سب سے بڑے عبادت گزار تھے. وازہدہم وافضلہم، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد تھے اور سب سے افضل انسان تھے. کیسی عبادتیں تھیں؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب سرکار مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے، پہلے تو وضو کی کیفیت ایسی تھی کہ وضو کرتے ہوئے گریہ فرماتے تھے، لیکن جب مسجد کے دروازے قریب پہنچتے تھے تو باقاعدہ راشہ طاری ہو جاتا تھا اور لرزتے رزتے بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے، خانہ خدا میں داخل ہوتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے. اور کسی نے سوال کر لیا کہ اے حسن آپ اتنا گھبرا رہے ہیں، آپ تو جنتیوں کے سردار ہیں، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ تو اس وقت گویا سکھانے کے لیے جملہ شاہ فرماتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گیا. یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے ایک مسیء اور گنہگار تیرے پاس آ گیا.
فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم. تو اے پروردگار میرے پاس جو قبیح چیزیں ہیں اس کو اپنے پاس جو جمیل چیز ہے اس سے رد و بدل فرما اے کریم پروردگار. اور یہ جو جملے ہیں مولا کے، یہی جملے ہمیں بیان کیے گئے ہیں کہ مستحب ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو اسی طریقے سے جملے ادا کیا کرے کہ پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گیا ہے، اے احسان کرنے والے، ایک گنہگار تیرے دروازے پر آیا ہے، تیری طرف آیا ہے اور اپنے ساتھ قبیح اعمال کو لے کر آیا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ تیرے پاس جمیل چیزیں موجود ہیں، تیرے پاس خیر موجود ہے، ان جمیل چیزوں کو میرے اس قبیح عمل سے بدل دے اے کریم پروردگار. اور پھر اسی طریقے سے جب سرکار حج پر جایا کرتے تھے تو بہت گریہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جو ہماری یہ رسم ہے نا، اربعین کے موقع پر ہم عام طور پر پیدل جاتے ہیں یا دیگر مناسبتوں پر زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیدل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کلچر کیسا بن گیا ہے، ایک ہماری پہچان بن گئی ہے، شیعوں کی پہچان ہے ماشاءاللہ سے، پوری دنیا میں اس طرح سے اب پہچانا جا رہا ہے کہ کتنا پرامن اجتماع ہوتا ہے شیعوں کا. تو اس کے اندر جہاں بہت سارے دیگر وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ خود امام حسن جب حج اور عمرے کے لیے جایا کرتے تھے تو پیدل جایا کرتے تھے، پاپیادہ جایا کرتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ سواری بھی ہوتی تھی، اپنے ساتھ مرکب رکھتے تھے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے، پیدل چلتے تھے. تو کسی نے سوال کیا اور بہرحال اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے تو اسے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں کہ جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں میں جرت نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے سوار ہو کر جاؤں. یہی ہماری بھی کیفیت ہے کہ جس عظیم ہستی کی ہم زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جرت نہیں کرتے کہ ہم سوار ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ ادب کا تقاضا ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ اس طرح سفر کیا جائے. اور سرکار جب حج پر جاتے تھے کتنے حج انجام دیے؟ نبی اکرم کے بارے میں تو ہے کہ ایک حج نبی اکرم نے کیا، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام نے 25 حج کیے تھے. اور جن میں سے ایک روایت کا جملہ یہ ہے، اچھا بعض روایتوں میں 20 حج کا ذکر بھی ہے، بعض میں 25 کا ذکر ہے، لیکن جو حج انہوں نے پاپ پیادہ کیے تھے اس کے بارے میں ہے کہ امام حسن نے 20 حج پاپ پیادہ کیے تھے، پاپ پیادہ کیے تھے. اور جاتے بھی پیدل تھے، تشریف لاتے تھے تب بھی پیدل تشریف لاتے تھے. بہت سو نے اعتراض کیا اور مختلف انداز سے اعتراض کیا، بڑے بڑے صحابہ نے، تابعین نے اعتراض کیا کہ اے حسن آپ جو یہ پیدل جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم سوار نہیں ہو پاتے. لوگ کہتے ہیں کہ جب نواز رسول اس طرح سے جا رہا ہے حج کرنے کے لیے تو تم کیا ان سے افضل ہو جو تم سوار ہو کر جاتے ہو، اس لیے آپ کی وجہ سے ہمیں بھی پیدل ہونا پڑتا ہے. تو امام فرماتے تھے کہ نہیں، تمہارے لیے ذمہ داری نہیں ہے، تم اگر سوار کے ساتھ سفر کرنا چاہو تو تم سفر کر سکتے ہو. گویا فرق ہو گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجبوراً بعض اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو پورے اختیار کے ساتھ ادب و آداب کا خیال رکھیں. پھر سرکار جب حج کر کے واپس آتے تب بھی پیدل ہی واپس آ رہے ہوتے، پاپ پیادہ ہی واپس آ رہے ہوتے. اچھا یہ کیوں سواری رکھتے تھے؟ اس بارے میں بھی علماء نے بحث کی ہے کہ اگر پیدل ہی جانا تھا تو بہتر ہوتی کہ اپنے مرکب کو اپنے وطن میں چھوڑ کر جاتے اور ویسے ہی پیادہ چلے جاتے. پھر علماء نے اس کی وجوہات بیان کی، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو، شاید وہ وجہ ہو. فرمائے کہ پہلی وجہ ہو سکتا ہے یہی ہو کہ امام حسن جب سفر میں جائیں تو ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو نہیں معلوم انسان کو کب اس کی حالت خراب ہو جائے، کب طبیعت بگڑ جائے، بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے اور حج نہ کر سکے اگر اس کے پاس مرکب نہ ہو. اس لیے امام احتیاطاً اپنے ساتھ سواری رکھتے تھے کہ اگر خدا نہ خاصہ ضرورت پیش آئی تو پھر سوار ہو کر حج پر چلے جائیں گے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اگر فرض کریں امام اپنے ساتھ سواری رکھتے ہی نہیں تو دنیا والے کہتے کہ چونکہ حسن کے پاس سواری نہیں ہے اس لیے پیدل جا رہے ہیں. اگر سواری ہوتی تو سوار ہو کر جاتے، تو امام اپنے ساتھ لے کر جاتے سواری، دیکھو ہمارے پاس سواری ہے اس کے باوجود ہم پیدل جا رہے ہیں. یہ دوسری وجہ بیان کی. تیسری وجہ ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ امام اپنے ساتھ مرکب اپنی خاطر نہیں رکھتے تھے بلکہ راستے میں چلنے والے مسافروں کی خاطر رکھتے تھے کہ مجھے ضرورت پیش آئے یا نہ آئے، لیکن راستے میں اگر راہ چلتا ہو کوئی راہگیر مل گیا، کوئی مسافر مل گیا اور وہ پریشان حال ہوا تو اس کو یہ مرکب دے دیا جائے گا تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائے. تو اپنے ساتھ مرکب رکھتے تھے اور اس طرح سے جایا کرتے تھے اور واپس آتے تھے. جب واپس آ رہے ہوتے تھے تو کبھی کبھار یہ واقعہ پیش آیا جس میں سے ایک واقعہ بڑا
متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ امام کے پیروں میں ورم آ گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج تو ہم کچھ قدم چلتے ہیں تو ہمارے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، پیر پیپ سے بھر جاتے ہیں۔ سرکار اتنا طولانی سفر طے کرتے تھے اور واپس آتے تھے تو پیر بہت زیادہ متورم ہو گئے۔ امام نے شاہ فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، کچھ ہی فاصلے پر ایک منزل آنے والی ہے جہاں پر پڑاؤ ڈالا جاتا تھا پرانے زمانے میں، وہاں پر ایک سیاہ رنگ کا شخص نظر آئے گا، یعنی گویا حبشی کوئی شخص ہوگا، اس کے پاس روغن موجود ہے، اس کو کہنا کہ وہ روغن مجھے دے دے، اور تم اسے جب قیمت دو گے اس کی تو اس سے بحث نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ ذرا کم کر دو اور جو ہے وہ امام کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے اس لیے تھوڑی سی اس کے اندر گنجائش نکال دو، کہ جو وہ کہے اتنے اسے پیسے دے دینا۔ امام نے اصحاب نے فرمایا کہ یہاں پر تو کوئی شخص معلوم نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں کہ آگے کون ملتا ہے۔ دیکھا تو کچھ ہی فاصلے کے بعد ایک منزل پر ایک سیاہ فام شخص انتظار کر رہا تھا۔ امام نے فرمایا جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گئے، پیسے دیے اس کی خدمت میں، کہا کہ امام حسن نے تمہارے تیل میں سے اور تمہارے روغن میں سے کچھ تیل مانگا ہے۔ عرض کرنے لگا کہ کیا امام حسن موجود ہے یہاں پر؟ نواسہ رسول موجود ہے۔ خود دوڑتا امام حسن کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فرزند رسول، نہ صرف یہ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بلکہ آپ کو جس روغن کی ضرورت ہے میں آپ کو تحفتاً آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اور امام کو ہدیتاً دے دیا۔ پھر عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول، لیکن ایک میری درخواست ہے کہ میرے یہاں بیٹے کی اولاد کی ولادت ہونے والی ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ ماں بھی خیریت سے ہو اور بیٹا بھی صحیح و سالم ہو۔ تو امام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ جب تم واپس لوٹو گے اپنے شہر اور اپنے وطن جہاں پر تمہارے بیٹی کی ولادت ہونے والی ہے تو اس کی ولادت تم سے پہلے ہو چکی ہوگی اور وہ صحیح و سالم ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ وہاں پہنچا اور پھر دوبارہ سے امام کی خدمت میں بھی آیا اور امام کو آ کر کہا کہ فرزند رسول، آپ نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ جیسے ہی آپ نے یہ میرے لیے دعا کی تھی، ماں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور میری اولاد کو بھی تو کوئی تکلیف نہیں، اولاد بھی صحیح و سالم رہی اور ماں بھی صحیح و سالم رہی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور پھر امام نے جس روغن کو استعمال کیا وہ روغن بھی اتنا مفید تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد امام کو بھی اس سے شفا مل گئی۔ لیکن گویا امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر دینے والے کا اخلاص ہو تو پھر لینے والے کو جلدی اثر ملتا ہے اور اس سے شفا مل جاتی ہے۔ اور یہ واقعہ، اس سے ملتا جلتا واقعہ ہمیں جناب تمار، میثم تمار کے سامنے بھی نظر آتا ہے کہ جب مولا متقیان کی اس کی دکان پر موجود تھی اور کچھ لوگ آئے کھجور لینے کے لیے، امام نے کہا کہ یہ کھجوریں لے کر جاؤ اور جو اس کے پیسے بنتے ہیں وہ رکھ کر جاؤ۔ جب وہ چلا گیا، جناب میثم تمار آیا اور کہا کہ یا علی مرتضیٰ، اے امیر المومن، کچھ بکائی ہوئی، کچھ کوئی چیز بیچی؟ کہا کہ ہاں، ایک شخص آیا تھا، کچھ کھجوریں لے کر گیا اور یہ وہ پیسے رکھ کر گیا ہے۔ میثم تمار ان پیسوں کو دے کر مسکرا کر کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، وہ کھوٹے سکے رکھ کر چلا گیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ سکے ٹھیک تھے اور چلنے والے رائج الوقت تھے یا نہیں تھے؟ امام نے شاہ فرمایا اگر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ شخص روتا روتا آیا اور کہا کہ یہ کھجوریں مجھ سے واپس لے لو اور میرے پیسے واپس دے دو، میں کھجوریں نہیں لینا چاہتا۔ کہا کیا ہوا کھجوروں؟ کہا کہ جو کھجوریں میں لے کر گیا تھا وہ سب کی سب تلخ اور کڑوی نکلی۔ تو امام نے فرمایا کہ جو تم نے دیا تھا اس کے بدلے تمہیں یہی ملنا چاہیے تھا۔ تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسا انسان کرتا ہے ویسے ہی پروردگار اس کے ساتھ بھی سلوک اور برتاؤ کرتا ہے، اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ مثالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں انسان جیسا کرے گا ویسے ہی دنیا میں انسان کاٹے گا بھی۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور روایت کو بس بیان کر کے زحمت کو تمام کرتے ہیں، ورنہ سرکار کے بارے میں باتیں بہت زیادہ ہیں اور خوبصورت جو ہے وہ ان کی سیرت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ بھی تصور ہے کہ امام شاید خطبہ دینے میں اتنی جرت نہیں رکھتے تھے کہ جو جرت اور شجاعت امام حسین میں موجود تھی۔ گفتگو کرنے میں ذرا نرم تھے اور سہل انگیزی سے کام لیتے تھے۔ تو باقاعدہ جب صلح ہو چکی امام حسن اور حاکم شام کی تو عمر ابن عاص نے کہا کہ اے حاکم شام،
بہتر ہے کہ تم حسن کو بھی موقع دو اور کہو کہ وہ بھی خطبہ بیان کریں، چونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے خطبہ ادا نہیں کر سکیں گے، اور اگر انہوں نے ادا نہیں کیا تو لوگ واقعی ہماری تعریف کریں گے اور پتہ چل جائے گا کہ حق بنتا ہے کہ ہمیں ہی حکومت ملنی چاہیے تھی۔ حاکم شام کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور کہا کہ اے حسن مجتبیٰ، ماشاءاللہ آپ بہت بڑے خطیب ہیں، آپ کے خاندان میں علم اور فضل موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور آپ خطابت فرمائیں۔ امام کو موقع ملا تو امام اسی طریقے سے ممبر پر آئے جس طریقے سے مولا سید سجاد دربار یزید میں آئے تھے، اور جس طرح سے مولا سید سجاد نے بتایا تھا کہ میرے بابا کون ہیں اور میرے چچا کون ہیں، اسی طریقے سے امام حسن نے بھی بیان کیا کہ میرے بابا کون ہیں اور میرے نانا کون ہیں، اور جب ممبر پر تشریف لائے تو اس انداز سے خطاب کیا۔ اس کے کچھ جملے میں آپ کی بیان کر رہا ہوں۔ بیان فرمانے لگے کہ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، یہی انداز مولا سید سجاد کا بھی تھا۔ اے لوگو، جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، ومن لم یعرفنی فانا الحسن بن علی، اور جو مجھے نہیں جانتے تو پہچان لیں کہ میں علی کا بیٹا حسن ہوں۔ بلدی مکہ و منی، میرا شہر مکہ ہے اور منی ہے، وانا ابن المروہ والصفا، اور میں صفا اور مروہ کا بھی بیٹا ہوں، گویا میں ابراہیم اور اسماعیل کا بیٹا ہوں۔ وانا ابن النبی المصطفیٰ، اور میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور خود نبی اکرم بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا نہیں، میرا بیٹا ہے۔ اور باقاعدہ جملہ یہ ہے کہ ہر نبی کو بیٹا نصیب ہوا تو انہی کے صلب سے ہوا، لیکن مجھے جو اولاد نصیب ہوئی وہ صلب علی ابن ابی طالب سے نصیب ہوئی۔ اور پھر قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مباہلہ کے میدان میں اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو نبی کے بیٹے بن کر چلے ہیں تو علی کے بیٹے ہی حسن و حسین چلے ہیں۔ فرمایا انا ابن النبی المصطفیٰ، میں نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من علی الجبال والجبال الرواسی، بڑے بڑے پہاڑ جس کے سامنے جھک جاتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں۔ وانا ابن من کسا محاسن وجہ الحیا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جس کے چہرے کی خوبصورتی کو حیا چھپا لیتی ہے۔ انا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء، میں خواتین کی سردار فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اللہم صل علی محمد۔ اور اس کے بعد خطبہ طولانی ہے، آپ نے یہیں پر صلوات پڑھ دی، بس میں یہیں پر خطبے کو روکتے ہوئے اس کا خلاصہ آپ کی بیان کر رہا ہوں۔ مولا بیان کرتے رہے میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ اتنی تفصیل بیان کی کہ جو کام یزید نے مولا سید سجاد کے ساتھ کیا تھا کہ مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان دے دو تاکہ سجاد کو روکا جائے، وہی کام حاکم شام نے مولا حسن کے ساتھ کیا۔ مؤذن کو بلایا، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، اور مؤذن نے اذان دی تاکہ حسن مجتبیٰ کی خطبے کی کاٹ کو روکا جائے۔ لیکن جب جس انداز سے، دیکھیں مولا سید سجاد کے ہم خطبے کو سنتے ہیں، لیکن شاید مولا سید سجاد نے جس سے خطبہ سیکھا ہے وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ جیسے ہی مؤذن بھی اس جملے پر پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حسن مجتبیٰ نے روک کر کہا اے حاکم شام بتا، یہ محمد جس کی تیرا مؤذن گواہی دے رہا ہے وہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا؟ اور پھر جب پوری اذان مکمل ہو گئی تو پھر مخاطب ہوئے امام حسن حاکم شام سے، کہنے لگے یہ بتا کہ محمد ابی ام ابوک، محمد مصطفیٰ میرے بابا تھے یا تیرے بابا تھے؟ اور پھر ایک ایک کر کے سوالات کیے، خانہ کعبہ کے متعلق، قرآن سے متعلق مختلف انداز سے سوالات کرتے رہے۔ اور سوالات کرنے کے بعد جب حاکم شام خاموش رہا تو پھر سنیے گا کہ امام حسن نے کیا کام کیا کہ جو مولا سید سجاد کے خطبے میں نظر نہیں آتا۔ امام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کے جوابات نہ دے یا ان جوابات کو چھپائے اور ہمارے فضائل کا انکار کرے یا ہمارے بارے میں جھوٹ منسوب کرے، اس پر بھی لعنت، ایسی بات نقل کرنے والے پر بھی لعنت، ایسی باتوں کو سننے والوں پر بھی لعنت۔ تو پوری محفل نے مل کر کہا آمین آمین۔ اور نہ صرف یہ کہ اس محفل کے افراد نے کہا، بلکہ پھر حتیٰ علماء اہل سنت نے بھی جب اس خطبے کو نقل کیا ہے تو جس نے بھی نقل کیا ہے اس نے کہا ہم بھی اپنا آمین اس میں شامل کرتے ہیں۔ اور ہر مؤلف نے آگے لکھا ہے آمین آمین آمین۔
تو جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل کا انکار کرے یا ان کے بارے میں کوئی جھوٹ منسوب کرے تو بولنے والے پر بھی لعنت ہو اور سننے والوں پر بھی لعنت ہو۔ مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد والے۔ بس پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، ان کے آباء اجداد کی، ان کے خاندان کی اور ان کی اولاد کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے قدم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت محمد وآل محمد پر ایمان پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی زیارت زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی نصیب فرمائے، ہماری بچوں میں ان کی محبت نازل فرمائے۔ پروردگارہ امام حسن مجتبیٰ کا مزار مسمار ہے، ان کی والدہ کا مزار اور ان کی اولاد کا مزار مسمار ہے۔ پروردگارہ ان مقدس مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما۔ پروردگارہ ان مقدس مقامات کی زیارتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے، پروردگارہ اس دسترخوان کی برکت اور اس کے صدقے میں بے روزگار مومنین کو رزق حلال نصیب فرما، جو رزق حلال کما ان کے رزق برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ پروردگارہ تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔